بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کی فضیلت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ ہیں: شب قدر۔ زیادہ تر امید یہ ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29ویں شب میں آتی ہے۔ 21ویں اور 27ویں شب کے متعلق سب سے زیادہ گمان ہوتا ہے۔ عرفہ کا پورا دن، ذی الحج کی 9ویں تاریخ، رمضان المبارک کا پورا مہینہ، جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، جمعے کا پورا دن، روزانہ رات کا دوسرا آدھا حصہ، روزانہ رات کا پہلا تہائی حصہ، روزانہ رات کا آخری تہائی حصہ، سحری کے وقت۔ سب سے زیادہ دعا کے قبول ہونے کی امید جمعے کی ہے۔ ان حالتوں کا بیان جن میں دعا قبول ہوتی ہے: نماز کی اذان ہونے کے وقت، یعنی اذان سننے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعا پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ اذان اور تکبیر کے درمیان، یعنی اذان و اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے دعا کریں۔ جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں صفیں باندھنے کی حالت میں دعا کریں۔ فرض نمازوں کے بعد، یعنی جماعت سے نماز پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد دعا کریں۔ خاص کر ختم قرآن کے بعد دعا کریں، خاص طور پہ قرآن ختم کرنے والے کی دعا۔ زمزم کا پانی پینے کی حالت میں دعا۔ مرغ کی اذان کے وقت، یعنی مرغ کی اذان سن کر دعا کریں۔ نماز کی اقامت تکبیر کے وقت دعا کریں۔ ذکر کی مجلسوں میں، خواہ ذکر اللہ کا حلقہ ہو، خواہ درس قرآن و حدیث کا۔ ان مقامات کا بیان جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تمام مقدس مقامات۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں وہ مکہ معظمہ میں دعا کے قبول ہونے کے مقامات بیان کرتے ہیں۔ طواف کے وقت، بیت اللہ کے اندر، صفا اور مروہ پہاڑیوں پر، مقام ابراہیم کے پیچھے، میدان عرفات میں جہاں 9 ذی الحج کو زوال کے بعد سے غروب تک ٹھہرتے ہیں اور یہی حج کا اصلی رکن ہے۔ مزدلفہ میں جہاں حجاج عرفات سے واپس آ کے مغرب و عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور رات گزارتے ہیں۔ مینا میں جہاں 10ویں تاریخ کو حاجی شیطان پہ کنکریاں مارتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔